بیت المقدس پر کل رات جس طرح سے بمباری کی گئی، جس طرح سے حملہ کیا گیا اسرائیل کے ذریعے، اور جس طرح کے حالات اندر بیت المقدس میں دیکھنے میں آئے، وہ جس طرح کے درشے خاص طور سے مہیلاؤں کو لے کر کے، جس پر لوگوں کو پوری دنیا کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ درشے بیت المقدس کے اندر کے اس وقت کے ہیں جب یہاں پر لوگ عبادت میں موجود تھے۔ جس طرح سے رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور مسلمان پانچوں وقت کی نماز با جماعت مساجد کے اندر ادا کر رہا ہے، جہاں جہاں پر اب کورونا نہیں ہے، اسی کے تحت ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ بیت المقدس میں موجود تھے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو تیسرا مقدس ترین جو مذہبی عمارت ہے وہ بیت المقدس ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، لوگ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ راتوں میں یہاں پر آتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ ایسے میں جس طرح کا یہاں پر اختیار کیا گیا، جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اسرائیلی فورسز کے ذریعے، اور جیسا آتنک مچایا گیا جس میں کئی سو لوگ، 250 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے انسانیت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن سب لوگ خاموش ہیں۔ اگر یہی کوئی معاملہ کسی مسلم دیش میں ہوا ہوتا، کوئی آتنکوادی حملہ ہوا ہوتا، تو پوری میڈیا گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا رہا ہوتا۔ آپ نے کسی بھی نیوز چینلز پر کیا اس خبر کو، خاص طور سے بھارتی نیوز چینل پر اس خبر کو دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح سے ہماری سرکار کے اسرائیل کی سرکار کے ساتھ جس طرح کے آپس میں تعلقات ہیں، اور اکثر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسرائیل کا نام لے کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بار بار اس کا حوالہ دے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی رڑنیتی بھارتی سرکار کو اپنانی چاہیے، اس کے بعد ہی یہاں کے مسلمانوں کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ اسرائیل کی حکومت نے ساؤتھ القدس کا علاقہ ہے، ایک شیخ جراح، جہاں پر فلسطینی سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں۔ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر پیدا ہوا، میرے باپ یہاں پر پیدا ہوئے، میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، مکان بنایا، ایک ایک یاد اس مکان سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اب اس مکان کو اسرائیلی حکام کے ذریعے خالی کرانے کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی یہودیوں کے مکانات تھے جس پر فلسطینیوں کے ذریعے قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اسی چیز کو لے کر بوال چل رہا ہے۔ کل شام تک 6 بجے تک کا ٹائم دیا تھا الحماس نے کہ آپ بیت المقدس کو اسرائیلی فورسز پوری طرح سے خالی کر دیں، اگر نہیں کیا گیا تو حملہ کر دیا جائے گا۔ اور 6 بجے کے بعد 20 راکٹ داغے گئے فلسطین کی جو تنظیم ہے حماس، اس کے ذریعے، اور اس کے بعد اسرائیلی فورسز حرکت میں آ گئیں، تمام طرح کی ٹریننگز کو کینسل کر دیا گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس پر دھاوا بولا گیا، اور جو وہاں پر آتنک مچایا گیا وہ آپ درشوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے، بوڑھے کس طرح سے پریشان ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ زخمیوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے وہاں پر کس طرح سے آنسو گیس کا گولہ چھوڑا جاتا ہے۔ اس طرح کے درشے بہت ہی دل دہلا دینے والے ہیں اور انسانیت کو شرمسار کرنے والے ہیں، لیکن ان کو آتنکوادی صرف مسلمان نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ آتنکی ہے، اور اگر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اس کو دوسرا رنگ دیا جاتا ہے، اس کو آتنکوادی نہیں کہا جاتا۔ دیکھیے اس پورے معاملے پر آپ ڈیٹیل رپورٹ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 9 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس حملے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے سوموار کے روز ہونے والے وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں غزہ کے حکمراں جماعت حماس کے سینئر رہنما محمد عبداللہ فیاض شہید ہو گئے ہیں۔ العربیہ چینل کے نامہ نگار غزہ میں 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور دوسری طرف غزہ کی طرف میں یہودی کالونیوں میں
خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں داغے 7 راکٹ مختلف مقامات پر گرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ان میں سے ایک راکٹ بیت المقدس میں گرا ہے جبکہ دوسرے راکٹ القدس کے پاس گرا ہے۔ راکٹ حملے کے بعد اسرائیلی فوج کے غزہ پٹی پر زمینی اور فضائی حملے شروع کر دیے ہیں، جن میں اب تک کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر حملوں کے بعد اسرائیلی کنیسٹ کی عمارت کو خالی کرا لیا گیا ہے اور اسرائیلی فوج کی مشقیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اندور مسجد اقصی کے قریب کل سوموار کے روز بھی فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ قابض فوج نے فلسطینی شہر کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ، دھاتی گولیوں کی فائرنگ اور صوتی بمبوں کا استعمال کیا۔ ہلال احمر فلسطین کے مطابق تشدد کے حالیہ واقعات میں اب تک 305 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 228 کو علاج کے لیے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ پرتشدد واقعات میں 21 اسرائیلی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے حکمراں حماس نے اسرائیل کو مسجد اقصی سے سیکورٹی فورسز کا ہٹانے کے لیے سوموار 6 بجے تک کا الٹیمیٹم دیا تھا اور مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں راکٹ حملوں کی دھمکی دی تھی۔ اس الٹیمیٹم کا وقت گزر جانے کے بعد غزہ کے نواحی علاقوں اور یروشلم میں انتباہی سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل نے سوموار کو یوم یروشلم منایا ہے۔ یہ دن اسرائیل کی اس مقدس شہر پر 1967 کے 6 روزہ جنگ میں قبضے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مسجد اقصی میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی تشدد آمیز کارروائیوں میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی انجمن ہلال احمر کے مطابق اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے ایک مرتبہ پھر مسجد اقصی پر دھاوا بولا ہے، وہاں موجود فلسطینیوں پر ربر کی گولیاں چلائی ہیں اور اشک آور گیس کے گولے پھینکے ہیں، جس کے نتیجے میں کم سے کم 300 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح سمیت مختلف حصوں، چار دیواری میں واقع قدیم شہر کے باہر کے علاقوں اور حیفا شہر میں گزشتہ کئی روز سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کشیدگی پائی جا رہی ہے اور یہودی آباد کار بھی اسرائیل سیکورٹی فورسز کے ساتھ فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے مشرق القدس کے علاقے شیخ جراح میں فلسطینی خاندانوں کو ایک عدالتی حکم پر جبری بے دخل کرنے کا عمل شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی جوان اسرائیل کی جبر و جہد کی کارروائی کی مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تشدد آمیز واقعات پر عالمی برادری نے بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور فلسطینی خاندانوں کی جبری بے دخلی اور تشدد آمیز کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصی کی حرمت پامال کرنے اور نمازیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے سلسلے میں حالیہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس منظم غنڈہ گردی اور بدماشی کی لپیٹ میں بچوں سمیت سینکڑوں فلسطینی آئے ہیں۔ پیر کے روز جاری بیان میں سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو اس جارحیت کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ممالک کے مطابق اسرائیل کے عارضانیوں کو فوری طور پر روکے جانے کی ضرورت ہے جو بین الاقوامی منشوروں کی مخالفت ہے۔ بیان میں باور کرایا گیا ہے کہ مملکت اس موقع پر فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور مسئلہ فلسطین کے ایک منصفانہ اور جامع حل کے لیے موجودہ کوششوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ مملکت اس بات کی خواہاں ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی قراردادوں اور عرب امن منصوبے کے مطابق 1967 کی سرحدوں پر ایک خود مختار ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ بیورو رپورٹ نیوز میکس۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔